بڑی ہے، یہ اسلام کی تعلیم، اسلام کا پیغام ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین میں وہ نئی بات نکالنا یہ بدعت ہے۔ جیسے مان لیا جائے کہ نبی کے زمانے میں، آپ وسلم کے زمانے میں آپ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا، خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ کی 2 بیوی کا انتقال ہوا، آپ کے حیات میں ہی آپ کی 3 بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور صحابہ کرام لمبی تعداد ہے جو شہید ہوئے، انتقال ہوئے۔ لیکن تاریخ کی اس بات گواہی دیتی ہے، تاریخ پر معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے انتقال پر، کسی کے مرنے پر آپ نے عقیدہ نہیں کیا ہے، آپ نے چہلم نہیں کیا ہے، آپ نے برسی نہیں بنائی ہے، آپ نے کہ جب وہ انتقال ہو گئے اس کے تیسرے دن یا چوتھے دن یا 10ویں دن آپ نے قرآن خوانی نہیں کی ہے، نہیں کی ہے۔ اگر یہ چیز اسلام میں اچھی ہوتی، قرآن خوانی کرنا یا میلاد منانا یا عقیدہ کرنا، چہلم کرنا اسلام میں ہوتا تو آپ اس کو کرتے، لیکن آپ کا نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ عمل اسلام میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا قرآن آج سے نہیں ہے، رسول وسلم جو ہے مبعوث کیے گئے تبھی سے قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ اگر یہ چیز محمود ہوتی، رسول وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے آپ کو بڑے احسانات ہیں، رسول وسلم نے اس سال کو جس سال خدیجہ کا انتقال ہوا تھا آپ نے حزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، آپ اس کی جو ہے وفات پر آپ کو بہت دکھ ہوا تھا، آپ جو قرآن خوانی کرتے، سیدھا کرے آپ نے نہیں کیا ہے۔ آپ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، ان کو شہید ہو گئے، آپ نے کہا کہ حمزہ جو ہیں سید الشہداء ہیں، تمام شہداء کے سردار ہیں، لیکن آپ وسلم نے ان کی شہادت پر بھی جو آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن خوانی کرنا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت جو ہے نبی کے حدیث سے نہیں مل رہا ہے، قرآن سے نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ میں تقریر سن رہا تھا، تقی عثمانی جو عثمانی صاحب جو دیوبندی کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کے مرنے پر عقیدہ کرنا، چہلم کرنا، وعدہ کرنا بدعت ہے، لیکن وہ آگے قرآن خوانی کا نام کیوں بھول گئے؟ وہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ کیا نبی کی سنت، کیا نبی کی سنت ہے؟ کیا نبی نے قرآن خوانی کی تھی؟ کہ نبی کے زمانے میں کوئی مرا نہیں تھا؟ کیا آپ نے ان کے انتقال کے تیسری دن آپ نے لوگوں کو جمع کیا تھا؟ یہ بات بہت غور کرنے بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو قرآن خوانی میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہاں جو کچھ مٹھائیاں ملتی ہیں وہ کھاتے ہیں، یا جو پیسے لیتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں وہ پیسہ کیسا ہے، وہ کھانا کیسا ہے۔ یہاں تک کہ مردے کے نام پر جو کھانا پکایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، وہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ مردے کے نام پر جو کھانا دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اگر مولوی جو کھا رہا ہے، جو وہ لوگ اس میں گئے ہوئے ہیں، اس کے مستحق اس کے ہیں، غریب اگر ہیں اس کے لیے جائز ہے، اگر وہ غریب نہیں ہے اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے تو وہ مال کھائے۔ وہ روپیہ جو مردے کے نام پر دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے، مثال ثواب پر دیا جاتا ہے، وہ اگر وہ مولوی اس کو دیا گیا ہے اور اس کا مستحق ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ صدقے کا مال کھایا کرتا ہے، لاچار ہے تو پھر جائز ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ حرام کھا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت میں کر رہا ہوں کہ صدقہ کا یہ مردے کے نام پر جو کو دیا جاتا ہے صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں مسجد کو دیا جاتا ہے، وہ بھی اس کو صدقہ ہے، وہ صدقہ جائزے کو دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے جو سے دیا کرتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کے اندر بدعات نکالی گئی ہے، یاد رکھیے دین کے اندر بدعت نکلنا بہت ہی مقبول عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ بتا رہا ہوں جو لوگ بلا میں ہو، فرماتا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ نے اسلام ہم کو دیا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہمیں انعام کیا ہے۔ یاد رکھیے اگر اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، شکر ادا کیجیے۔ کیا ممکن نہ تھا کہ آپ کو یہودی کا پیدا کرتا؟ کیا ممکن نہ تھا کہ آپ کو عیسائی کا پیدا کرتا؟ کیا ممکن نہ تھا کہ کسی کافر کا پیدا کرتا آپ کو؟ اور وہاں آپ جو ہے اللہ کے سر پہ جو ہے ہاتھ جھکاتے، کچھ عبادت کرتے، کیا ممکن نہ تھا؟ اللہ نے آپ کا احسان کیا کہ آپ کو ایمان پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کسی اور بدن پیدا ہوتے، آپ پھر کوشش کرتے، محنت کرتے، پڑھتے، ممکن آپ اسلام لاتے یا نہ لاتے، کون جانتا ہے۔ اللہ آپ پیدا کیا آپ کو اسلام پہ، اس پر شکر ادا کیجیے۔ اس کا شکر اس کا یہ ہے کہ اسلام کو فالو کیجیے، اسلام کی اتباع کیجیے، قرآن کی پیروی
नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो और साथ होता है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह हमारा है कि जो कोई इस्लाम के आने के बाद किसी और मजहब की पैरवी करता है, कोई मैंने कहा इस्लाम नाम है कुरान और हदीस का, जिसके अलावा किसी और की पैरवी करता है, अल्लाह ताला का अमल काबिल कबूल नहीं होगा। ऐसे लोग आखिरत में घाटे में रहेंगे, खसारे में रहेंगे, और खासरीन घाटे में रहेंगे। मैंने आपके सामने शुरू में एक हदीस पढ़ी थी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अबू तुफैल फरमाते हैं कि ने क्या क्या अली क्या ने आपको ऐसी बात बताई है तो नहीं बताई हो? कहा इसको बात नहीं है, आप दो बात नहीं सबको बताई है। फिर उन्होंने अपने तलवार के दस्ताने में से एक चिट्ठी निकाली और कहा इसमें जो कुछ है उसमें मैंने मुझे बताया है। उसमें लिखा हुआ था लअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस आदमी पर जो अल्लाह के अलावा किसी और की रजा के लिए ज़बह करता है, कब्रों की रजामंदी के लिए, आस्ताने की खुशी के लिए, या अगर अल्लाह के नाम पर ज़बह करता है अल्लाह की लानत हो। आगे लिखा हुआ था लअनल्लाहु मन ग़यरल अर्ज़, उस पर अल्लाह की फिटकार हो तो जमीन के आग को तोड़ता है, जमीन के आग को ढाता है, जमीन के आग को काटता है ताकि जमीन में इजाफा हो जाए, जमीन बढ़ाने के लिए ताकि हमारा जमीन में इजाफा हो जाए। इसके लिए जमीन के आग को काटता है, छांटता है, तोड़ता है। अरे ये बातें कैसा अल्लाह की लानत हो, लानत मतलब होता है कि अल्लाह ताला की रहमत दूरी हो। लानत का माना होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए ऐसा आदमी जैसा काम करता है। ये अमल हमारे समाज में काफी आम है। अपने आप को मुसलमान कहने वाला, अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहने वाला, अल्लाह की नबी से मोहब्बत दावा करने वाला, उनके ये अमल पाया जाता है कि वो जमीन को छांटता है, आरी को काटता है, आरी को तोड़ता है बढ़ाने के लिए। वो नहीं सोचता वो इंसान कितना बड़ा कम अकल, कितना बड़ा बेवकूफ और कितना बड़ा खायबा खासिर है जो किसी दूसरे के लिए, दूसरे खातिर अपने जन्म मोल रहा है, दूसरे के लिए अपनी नहीं। जो ऐसा कर रहा है अपनी नहीं कर रहा है, अपना औलाद कर रहा है ताकि मेरा औलाद जमीन ज्यादा मिले। उसका मकसद ये है कि मेरे मरने के बाद औलाद में जमीन ज्यादा हो जाए, औलाद की खातिर। वो इंसान कितना बड़ा वाकई देखा जाए कितना बड़ा बेवकूफ और अहमक इंसान है जो दूसरे के लिए अपने दूसरे खातिर अपना जन्म मोल रहा है। याद रखना नबी की हदीस है, जो कोई किसी का एक बारिश जमीन को हड़पेगा, क्या मतलब अल्लाह ताला उस जमीन को तोक बनाएगा, उसे गर्दन डाल देगा। अंदाजा कीजिए अगर औरतें जो है चांदी के तोक पहनती हैं तो वो पहन नहीं पाती हैं, तो किसी खास मौके पहना करती हैं, भारी लगता है। और जमीन को तोक बना दिया जाए कितना भारी काम हो जाए, वो तोक बना के डाला जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। मैंने कहा उन्होंने बातें हैं कि ऐसे आदमी अल्लाह की लानत हो जो जमीन के आड़े को तोड़ता है। ये बताया लअनल्लाहु मन लअन वालिदहु, उस पर अल्लाह की फिटकार हो जब अपने बाप को लान तान करता है, बाप पर लानत भेजता है। अल्लाह ने बाप कहा है, मां नहीं कहा। इसमें भी बारीकी है, इसके अंदर भी पॉइंट है जो कि आमतौर से इंसान का करता है। बाप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है, बाप डरता है क्योंकि जानता है कि जमीन का मालिक बाप है, अगर उसकी नाफरमानी की जमीन बाप मुझे आग कर देगा, ऐसा निकाल देगा। लेकिन आमतौर पे जो बच्चे दुआ करते हैं मां से बदतमीजी करते हैं। अगर अल्लाह ने बाप कहा मतलब ये कि बाप के साथ ये मामला है तो मां के साथ क्या दुश्मन का मामला होगा। अगर कोई बाप के साथ ये मामला करे ना करे तो उसके साथ ये मामला है। अगर कोई मां के साथ दुश्मन का मामला होगा, ये बात सोचने की है और ज्यादा गौर करने की बात है। तो लेकिन बातें हैं कि ऐसा इंसान जो माँ बाप को लान तान करता है, उस ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला लानत भेजता है। अल्लाह ताला की रहमत से वो दूर है, अल्लाह की मरहमत से वो दूर है, वो जहन्नम में जाएगा। ये माँ बाप जिसका हम पर बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने जहाँ अपने बात का तज़किरा किया है वहीं साथ साथ ये भी कह दिया है कि अपने माँ बाप से सलूक करो, माँ बाप की खातिरदारी क्या करो,
کہا اگر ایک یا دونوں بڑھانے پہنچ جائے تو انہیں اوہ بھی نہ کہو، بلا تنہما انہیں مت چھڑکو اور اس سے نرمی سے بات کرو۔ آگے فرمایا وقت اللہ حضور نے ان دونوں کے لیے اپنے بازو کو رحمت سے جھکا دو، جس طرح سے چڑیا دعا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا دیتی ہے، اپنے بازو کے اندر پناہ اپنے پنکھ کے اندر بچوں کو لے دیتی ہے، کسی مصیبت کے وقت جو کوئی چڑیا کو حملہ کرتا ہے بچوں چھپا دیتی ہے، ایسے تو اپنے ماں باپ کا ساتھ سلوک کرو۔ اور صاحب نے کہا وقور صغیرہ کہ اے لوگوں اپنے ماں باپ کو دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ جس طرح سے میرے ماں باپ نے جب میں چھوٹا تھا، جب میں ناکارہ تھا، جب میں کسی کام کا نہیں تھا، جب میں گوشت کی بوٹی ہوا کرتا تھا، اس وقت میرے ماں باپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، جس طرح میں سے سلوک کیا تھا، اے اللہ تعالیٰ تو بھی میرے ماں باپ رحم فرما دے، دعا کر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آگے فرمائش سے بھی فرمایا گیا کہ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو بدعتی کو پناہ دے، جو بدعتی کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس پر اس کے لیے فرمایا گیا کہ لعنت ہو۔ اندازہ کیجئے کہ جب بدعتی کو پناہ دینے والے کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟